بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جیسے بندے ان کے ساتھ گمان کریں گے. اس لیے ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دین کے کام پر لگایا، اس کی رہبری فرمائی، اس کی دعوت دی، اس طرح ہم کو یہ بھی کہا کہ اپنے پروردگار سے اچھا گمان رکھو، اپنے پروردگار سے اچھا گمان رکھو. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے کہ آپ نے اپنی وفات سے پہلے مجھ سے یہ فرمایا کہ جابر تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تمہارا گمان اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا ہو. خصوصاً دین کے کام کرنے والے اور دینی ذمہ داریوں کو لے کر چلنے والے حضرات، چونکہ ان پر مختلف قسم کے حالات آتے ہیں اور مختلف قسم کے تقاضے بھی ان کو پورے کرنے پڑتے ہیں اور کچھ جھیلنا پڑتا ہے، کچھ اپنی ضروریات کو بھی دیکھنی پڑتی ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ ہدایت دی ہے کہ اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھو، اس لیے کہ کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ. کام بنانے والا وہ ہے جس نے زمین آسمان پیدا کیے. کام بنانے والا وہ ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، ہماری ضرورتوں کو پیدا کیا، ہماری ضرورتوں کے اسباب کو پیدا کیا. جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے اور سب کچھ کرنے والا ہے، وہی ہماری مدد کرنے والا ہے، وہی ہماری نصرت کرنے والا ہے، وہی ہمارے کام بنانے والا ہے. یہ ہم کو تعلیم دی ہے. اس کی وجہ بظاہر ایک تو یہ ہے کہ آدمی کا نفس جو ہے وہ حالات سے گھبراتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ نفس کی مثال ایسی ہے جیسے چھوٹا بچہ گھبراتا بہت ہے، ڈرتا بہت ہے. ہاں، یہاں تک کہ اپنے فائدے کی چیزوں سے بھی ڈرے. کبھی بال کٹوا لو، کپڑے بدل لو، نہا لو تو وہ روئے. ہاں، اصل تیرے فائدے کی بات ہے، لیکن چونکہ اس میں عقل نہیں ہے، نادانی ہے، اپنی مصلحت کی خبر نہیں ہے، اپنے نقصان کی خبر نہیں ہے. ایسے ہی آدمی کا نفس ہے کہ وہ گھبراتا ہے حالات سے، ڈرتا ہے حالات سے. اور شیطان کا کام بھی یہی ہے، تخویف.
اللہ نے ہم کو بتایا ہے کہ شیطان تم کو ڈرائے گا اپنے سے، اپنے آدمیوں سے، اپنے کارندوں سے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوہم، کہ شیطان تم کو اپنی ذات سے بھی، اپنے کارندوں سے بھی ڈرائے گا. وہ یوں کر لیں گے، یوں کر لیں گے، یوں کر لیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتے تھے کہ آپ کے مقابلے میں ابو سفیان جو کھڑا ہے، اس وقت مسلمان نہیں ہوتے، آپ کے مقابلے میں تھے. ابو جہل کے مرنے کے بعد انہوں نے ذمہ داری لی تھی ابو جہل والی، پھر بعد میں اللہ نے ان کو ہدایت دی تو وہ ابو جہل کے بعد انہوں نے کمان سنبھالی. تو ان کی طرف سے ایسی خبریں وہ چھوڑتے رہتے تھے تاکہ آپ اور آپ کے ساتھی خوفزدہ ہو جائیں، خوفزدہ ہو جائیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. انما ذالکم الشیطان، اصل تو شیطان ہے، وہ اپنے کارندوں سے تم کو ڈراتا ہے. اس لیے اصل ڈرنا تو اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں ہماری حیات ہے، ہماری موت ہے، ہمارے مسائل ہے. وہ ساری مخلوق کے مسائل اس کے ہاتھ میں ہے. وہ ہوگا کائنات میں جو اللہ چاہے گا، وہ نہیں ہوگا جو مخلوق چاہے گی. ہاں، اللہ جو چاہے گا وہ. اس لیے ایک تعلیم ہم کو یہ دی ہے کہ اللہ سے اچھا گمان کریں، اچھا گمان رکھیں، اچھی امیدیں رکھیں. ابشروا واملوا ما یسرکم، کہ بشارتیں سنا کرو، فضائل سنا کرو، خوشخبریاں لیا کرو، اور اللہ سے امیدوار رہو. اللہ سے امیدوار رہو ایسے حالات کے جو کہ تمہیں خوش کر دیں گے. یہ فرمایا تھا کیونکہ صحابہ پر بہت سے حالات آئے، بہت اتنے حالات آئے جیسے کلیجہ منہ کو آ گئے. تو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے امیدوار رہو، تم اچھا گمان کرو، بشارتیں سنو کہ اللہ ایسے حالات بھی ڈالے گا کہ جو تم کو خوش کرتے ہیں. اس لیے ایک سبق ہمارا یہ بھی ہے کہ دین کے کام کرنے میں اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھا جائے، یقین رکھا جائے کہ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. جو نہیں چاہے گا اللہ، وہ کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا، کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے نہیں چاہا ہے اور ہو جائے. ہاں، وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. اس لیے ہم کو یہ سبق دیا ہے بزرگوں نے کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. یہ لکھا بزرگوں نے کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک رکھیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. اللہ ان کا اور دنیا والوں کا معاملہ ٹھیک کر دے گا، دیر سے یا سویر سے. ایک راستہ بتایا کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ